نہتے فلسطینیوں پر بربریت کا خمیازہ، اسرائیل الاقصی فلج کی زد میں آ گیا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر حماس کا بڑا آپریشن، 20 منٹ میں صہیونی ریاست پر 5000 راکٹ داغ دیے۔ مجموعی طور پر 7000 راکٹوں سے چیک پوسٹیں اور چھاؤنیاں نشانہ بنی۔ 140 اسرائیلی ہلاکتوں کی تصدیق، 1000 زخمی، جنرل سمیت 57 فوجی یرغمال۔ گلی گلی لڑائی، جگہ جگہ شعلے، فضا میں دھواں ہی دھواں، مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا۔ حماس کا سرپرائز اٹیک، اسرائیل حواس کھو بیٹھا، فلسطین پر زمینی، سمندری اور فضائی حملے، 200 سے زائد شہری شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا حالت جنگ کا اعلان، یورپ اور امریکہ سے مدد مانگ لی، اس لڑائی میں اسرائیل کے ساتھ ہے، پینٹاگون چیف نے صہیونی ریاست کی حمایت کر دی۔ اسرائیل کے خلاف کامیاب کارروائی، فلسطینی عوام خوش، مغربی کنارے میں جشن کا سما، شہری ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر چڑھ گئے، فضا میں نعرہ تکبیر کی گونج، عوام کو قابض فورسز کی دہشت گردی کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ صدر محمود عباس نے بھی آپریشن کی حمایت کر دی، بڑے حملے پر دنیا حیران، عالمی میڈیا پر لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ اسماعیل ہنیہ کا کامیاب آپریشن پر سجدہ شکر، جواب کے بغیر دشمن کی جارحیت روکنے کا دور ختم ہو چکا، عوام بھی ہتھیار اٹھائے اور میدان میں آئے۔ حماس کی اپیل، اسرائیل کے خلاف لڑائی میں اسلامی جہاد اور دیگر تنظیموں کی مدد بھی حاصل۔ حماس اور اسرائیل کی لڑائی، سعودی عرب اور ترکیہ کا حملے روکنے پر زور، قطر نے صہیونی ریاست کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ایران کی حماس کو مبارکباد، فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش، اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل پر زور، عالمی برادری خطے میں دیرپا امن کے لیے کردار ادا کرے، ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، مسئلہ فلسطین کا فوری حل ناگزیر ہے، نگراں وزیر اعظم کا ٹویٹ، شہباز شریف کی بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور سراج الحق کا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ سب لوگ لگے ہوئے ہیں الیکشن کمپین، آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست جو ہے ڈوب رہی ہے آپ کی۔ میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں ہے۔ ریاست ڈوب رہی ہے اور آپ کو الیکشن کی پڑی ہے، ملک کا مجموعی انتظامی ڈھانچہ زوال پذیر، حالات مزید گھمبیر ہو رہے ہیں، اس صورتحال میں انتخابی عمل مخدوش ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مخالف قید میں ہو اور ہم اس کے خلاف جلسے کریں، ایسے مزہ نہیں آئے گا، میرے ہاتھ کھلے تو مد مقابل کے بھی کھلے ہونے چاہیے۔ ہر برائی کا، ہر مشکل کا حل یہی ہے کہ الیکشن 15 دن بعد، 20 دن بعد نیاز صاحب آ رہا ہے، خوش آمدید نیاز صاحب، خوش آمدید کے شاکنگ تو ہوتا کہ باقی ہمارا کالیگز ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں غائب ہو چکے۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار، الگ حیثیت سے میدان میں اتریں گے، بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک اعلان، 9 مئی واقعات کے ذمہ داران کو مائنس کیے بغیر PTI سے اتحاد ناممکن قرار، کہا چند روز بعد میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نون لیگی وزراء کہاں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گلی گلی خیر مقدمی بینرز لگے ہوتے، لاہور میں بھی لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آ رہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں، دبئی سے پاکستان کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کی بکنگ کے لیے مختلف کمپنیز سے رابطے، لیگی قائد 21 اکتوبر کو جلسے سے کچھ دیر پہلے لاہور پہنچنے کے خواہش مند، 1-2 روز میں سعودی عرب روانگی متوقع۔ نواز شریف کی واپسی عوام کے لیے نئی امید، نون لیگی پالیسیاں جاری رہتی تو آج مہنگائی کا طوفان نہ ہوتا، شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، 2018 سے 22 تک کا دور مشکلات کی وجہ قرار، لیگی قائد چوتھی بار وزیر اعظم بن کر مسائل سے نجات دلائیں گے، خواجہ آصف کا دعویٰ۔ غیر قانونی مقیم افراد کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن، 24 روز باقی رہ گئے، افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی جاری، ترخم سے 50 سے زائد خاندان بارڈر کراس کر گئے، مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں جاری، کوئٹہ سے 94 اور کراچی سے مزید 14 گرفتاریاں۔
پاکستان کے راستے افغانستان جانے والے سامان کے لیے قواعد مزید سخت، امپورٹرز، کسٹمز ایجنٹ، بروکرز اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز پر فائنینشیل سیکیورٹی کی شرط عائد، مالی گارنٹی کم از کم 1 سال کے لیے ہوگی۔ ٹی ٹی پی کی تنظیم 9 میں افغانستان کا اہم کردار، طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سینکڑوں دہشت گردوں کو رہائی ملی، کچھ حامی گروپوں کے تعلقات کے سبب دہشت گرد تنظیم کو مکمل حفاظت حاصل، افغان خودکش بمباروں کی ٹی ٹی پی میں شمولیت کے شواہد بھی موجود، ویڈیو میں باڑ کاٹنے والے بھی واضح۔ ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ بن گئے، سبکدوش نیول چیف نے کمان سپرد کی۔ الوداعی خطاب میں امجد نیازی کا روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں پر زور، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ باریاں لینے والی جماعتوں نے اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا، استحکام پاکستان پارٹی روایتی سیاست نہیں کرے گی۔ فردوس عاشق اوان کی پریس کانفرنس، 13 اکتوبر کو جنگ سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، راولپنڈی میں پولیس نے گاڑی سے 20 کلو سے زائد بارود برآمد کر لیا، 2 افراد گرفتار۔ کپاس کی ریکارڈ پیداوار، کاٹن بیلز 33 لاکھ سے بڑھ کر 80 لاکھ ہو گئیں، ملک کو 3 ارب ڈالرز کا فائدہ ہوگا، نگراں وزیر گوہر اعجاز کی میڈیا ٹاک۔ سفید مکھی کا حملہ ناکام بنانے پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پاک فوج کے شکر گزار۔ افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلہ، سارا ملک لرز گیا، کئی گھر تباہ ہو گئے، 14 افراد جاں بحق، 78 زخمی، امدادی کارروائیاں جاری۔ کرکٹ کی عالمی جنگ، جنوبی افریقہ نے سب ریکارڈ توڑ دیے، سری لنکا کے خلاف میچ میں ایونٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل، جیت کے لیے 429 رنز کا ٹارگٹ، ایک اننگز میں 3 سینچریوں اور 49 گیندوں پر سینکڑا جڑنے کا ریکارڈ بھی بن گیا، ہدف کے تعاقب میں آئی لینڈرز کی بیٹنگ جاری۔ باریاں لینے والی جماعتوں نے اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کیا، استحکام پاکستان پارٹی روایتی سیاست نہیں کرے گی۔ فردوس عاشق اوان کی پریس کانفرنس، 13 اکتوبر کو جنگ سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، راولپنڈی میں پولیس نے گاڑی سے 20 کلو سے زائد بارود برآمد کر لیا، 2 افراد گرفتار۔ کپاس کی ریکارڈ پیداوار، کاٹن بیلز 33 لاکھ سے بڑھ کر 80 لاکھ ہو گئیں، ملک کو 3 ارب ڈالرز کا فائدہ ہوگا، نگراں وزیر گوہر اعجاز کی میڈیا ٹاک۔ سفید مکھی کا حملہ ناکام بنانے پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پاک فوج کے شکر گزار۔ افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلہ، سارا ملک لرز گیا، کئی گھر تباہ ہو گئے، 14 افراد جاں بحق، 78 زخمی، امدادی کارروائیاں جاری۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کا فاتحانہ آغاز، افغانستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا، افغان ٹیم کی پہلے بیٹنگ، پوری ٹیم 156 پر ڈھیر، بنگال ٹائیگرز نے ہدف 35ویں اوور میں حاصل کر لیا۔